أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووزن كل شيء ما دعاه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام برادران ایمان، کروڑاں حمد ہے اس اللہ کی جس کریم ہستی نے اتنی بڑی کائنات کو خلق فرمایا اور ذرہ ذرہ کو اپنی مخلوق ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا، اور اپنے پاکیزہ ملائکہ جو خواہشات نہیں رکھتے ہر وقت اس مالک اللہ کی تسبیح و تقدیس اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ نے صاحب عمل اور نیک لوگوں کا ملائکہ کو غلام قرار دیا، خادم قرار دیا۔ یقیناً جیسے اللہ رب العزت نے اپنی لارائے بے عیب کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیکیاں کرتے ہیں نیک لوگ ہیں، انہیں نیکیوں سے محبت ہے، تو اللہ فرماتا ہے گناہ گاروں کو بھی متوجہ کرتا ہے، نیکوکاروں کو بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو نیکوکار ہیں وہ اللہ کی نعمات میں مصروف ہوں گے، اللہ کے انعامات کو وصول کر رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، وہ عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، اور نیکوکار اللہ کے انعامات کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا لطف اور مہربانی یہ ہے کہ ہمیں حضرت انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی ایسے جیسے تمہارے لیے معلم بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، نماز جیسی عبادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی افادیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو ہم اپنی پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتے کہ سجدہ کرنا میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے اور اس کا مجھے اجر کیا ملنا ہے۔ خالق اکبر اپنے بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو ایک بار یاد رہے تاکہ جو پہلے خطبے میں آ جاتے ہیں دوسرے اپنے بھائیوں کو ادا کریں۔ نمازی کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز کے تمام اجزاء اور شرائط کا بخوبی خیال رکھے۔ حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پیچیدہ چیزیں جو مہم ہیں، عام ہیں، ان کے اجزاء اور شرائط کا خیال رکھے، انہیں بالکل صحیح طریقہ سے انجام دے۔ نماز سے متعلق مسائل جیسے وضو ہے، طہارت ہے، لباس کا پاک ہونا ہے، جگہ، وقت، قبلہ، قرات، نیز دوسرے تمام واجبات و اذکار نماز صحیح طریقے سے جاننے کے لیے
معتبر علماء کے پاس جائے تاکہ ان سے پوچھے میں نے تکبیرۃ الاحرام کیسے کہنی ہے، میں نے قیام کیسے کرنا ہے، میں نے رکوع کیسے کرنا ہے، میں نے سجدے میں کیسے جانا ہے، اور سجدے میں پڑھنا کیا ہے، اور جب ایک سجدہ کر لوں تو بیچ میں مستحب کیا ہے، واجب، تاکہ حضرت انسان ان چیزوں کو سیکھے۔ اگر نہیں سیکھتا اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر حضرت انسان کو ان مسائل کا علم نہیں ہے تو اسے اچھی طرح سے یہ بات جان لینا چاہیے، پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ قیام تو کر رہا ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام شمار نہیں ہوگا، وہ رکوع تو کر رہا ہوگا لیکن رکوع شمار نہیں ہوگا، وہ تشہد، اذکار پروردگار اور مصطفیٰ محمد وآل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا ہوگا مگر وہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی عمر کو پہنچ چکا ہے، ادارے موجود ہیں، مسجد موجود ہے، علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، تو جس عالم کے پاس جانا چاہتا ہے، جس طالب علم کے سامنے سیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو درست کرے۔ نماز ایک بڑی عبادت ہے، اس لیے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور مومن کو سمجھاتے ہیں، نمازی کو مسلسل یہ احساس رہنا چاہیے جب وہ قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اب صرف اس مسجد میں نہیں ہوں، اپنے موضع میں نہیں ہوں، اپنی بستی یا علاقہ میں نہیں ہوں، میں نے وہ عبادت کرنا شروع کر دی ہے جو عبادت مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ وہ نماز میں کیسے کھڑا ہو؟ علماء فرماتے ہیں جس طرح وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بڑے ادب و احترام سے کھڑا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ادب و احترام کے ساتھ حالت نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک باوفا اولاد ہے، ایک نہایت ہی با ادب اولاد جیسے اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرتی ہے، ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا دیتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں، گردن کو جھکا دیتے ہیں، احترام سے جیسے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ معاشرہ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ بچہ اپنے بزرگوں کا کتنا احترام کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو تم بزرگوں کا احترام کرتے ہو، پہلے نماز کے آداب سیکھو کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ اکبر سب سے بزرگ و برتر ہستی کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہو، اور تمہیں یہ خیال رہے اور تم کتنے احترام کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ احترام، یہ آداب کہاں سے ہمیں ملے گا؟ ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات محمد وآل محمد ان کی تعلیمات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا اور سیکھنا ہوگا، حتیٰ کہ غیر متعلقہ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو نماز کی وہ کہتا ہے انعامات کو کم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جب عبادت کریں کأنک تراہ فإن كنت لا تراه فإنه يراك، انسان یہ محسوس کرے کہ میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ انسان یہ سمجھے نا کہ میں جس ہستی کے سامنے تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جس کی بارگاہ میں میں اپنے دامن کو پھیلا رہا ہوں، جس ہستی کا حکم ہے کہ ایسے نماز پڑھو، وہ ہستی مجھے دیکھ رہی ہے۔
فقط میرے جسم کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہی ہے اور میرے عقل کے نور کو بھی دیکھ. تو انسان کو اتنا حاضر ہونا چاہیے اور یہ تمام چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے اور یہ خیال رہے کہ میں تو اسے نہیں دیکھ رہا. جیسے علماء نے فرمایا میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ دیکھیں نماز کی اتنی اہمیت ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں. بزرگان دین، نوجوان ملت ہیں، جمعہ کے خطبہ کو سماعت فرمانے والے تمام حضرات غور کریں. رسول اکرم داخل ہوتے ہیں مسجد میں، دیکھتے ہیں تو ایک انس بن مالک نماز پڑھ رہا ہے. لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی وہ اپنی آنکھوں سے ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سامنے دیکھتا ہے. جب رسول اللہ نے نماز کی حالت میں یہ دیکھا تو انس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جب نماز ختم کی، یا انسو صلی صلاۃ مودع ترى انک لا تصلی بعدها. فرمایا یہ بتاؤ انس اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو. یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے قیام کرتے ہو، تم کیسے رکوع کرتے ہو. یہ کیسی نماز ہے؟ تم ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی سامنے دیکھتے ہو. فرمایا یہ کون سی نماز ہے؟ پھر اس نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ کی. آپ غور کریں، صلی صلاۃ مودع ترى كأنك لا تصلی بعدها. فرمایا ایسے نماز پڑھا کرو انس جیسے وہ تمہاری آخری نماز ہو. غور کرنا. فرمایا تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ اس نماز کے بعد ایک اور نماز پڑھنا مجھے نصیب ہوگا؟ تمہیں اپنی زندگی کا، اپنے لمحات کا، اپنے دنوں کا پتہ ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ مجھے علم نہیں، میرے رب کو علم ہے، پتہ نہیں کون سا سانس ہے جو اکھڑ جائے اور میرے وجود کا ساتھ چھوڑ دے تو تم ایسے نماز نہ پڑھتے. پھر فرمایا غور طلب بات ہے، انک لا تصلی بعدها صلاۃ ابدا اضرب ببصرک. فرمایا انس یاد رکھو کبھی بھی جب تم نماز پڑھ رہے ہو ادھر ادھر نہ دیکھو. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ کہ میرے ساتھ والا کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ تمہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ میں قیام ٹھیک کر رہا ہوں، میں رکوع ٹھیک کر رہا ہوں، میں سجدہ ٹھیک کر رہا ہوں. تمہاری آنکھوں کا نور جو ہر چیز دکھلائی دے رہی ہے تمہیں اسے یوز کرنا چاہیے. اور پوچھتے ہیں مولا پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا اپنی نگاہوں کو موضع سجود دیکھ. فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری آنکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ تمہاری نگاہیں فقط سجدگاہ کی طرف رہیں. تم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ تمہارے ساتھ والا کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کیسے رکوع کر رہا ہے، تم اس کو نہ دیکھو، تم اپنے مالک کو دیکھنے کی کوشش کرو. تم اللہ کے انعامات کو اپنے نام کرنے کی کوشش کرو. تم اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو. اس رب سے وہ درجات لینے کی کوشش کرو جو شیعان علی کے ہونے چاہیے، جو عزادار مظلوم کربلا کے ہونے چاہیے. پھر مولا نے پھر ارشاد فرمایا سجدگاہ کی طرف تمہاری نگاہیں جمی رہیں. پھر فرمایا لا تعرف من عن یمینک ولا عن شمالک. انس جب تم نماز پڑھ رہے ہو خبردار کبھی ادھر ادھر نہ دیکھنا.
یہ آداب نماز ہے۔ یہ فقط انسان کو اگر آداب نماز نہیں آتے پھر اس کی کون سی نماز ہے؟ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں یا اپنے آپ کو حاضر پائے، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَلَا تَرَاهُ، فرمایا اناس آپ کا رسول تمہیں سمجھاتا ہے بس ایسے نماز پڑھو جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو جیسے تم اسے نہیں دیکھ رہے مگر وہ خدا تمہیں دیکھ۔ کتنا سمجھاتے ہیں رسول اکرم، اور انسان کو کتنا زیادہ ان چیزوں کی طرف لے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آخری جملہ کہوں اس خطبہ کا، امام محمد باقر علیہ السلام، محمد محمد ہیں آپ کے پانچویں امام، اور جس امام سے روایت کرتے ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام محمد، فرمایا میں نے اپنے بابا کو یہ فرماتے ہوئے سنا نماز کے بارے میں، اذا قام فی الصلاۃ کأنہ ساق شجرۃ لا یتحرک منہ شیء الا ما حرکت الریح منہ، فرمایا نماز جب تم پڑھ رہے ہو تو تمہیں ایسا کھڑا ہونا چاہیے جیسے تم درخت کو دیکھتے ہو۔ فرمایا نہیں دیکھتے کیسے وہ ہل نہیں رہا ہوتا بلکہ ایسے ساکن کھڑا ہوتا ہے۔ مولا نے کتنی خوبصورت بات کر کے شیعہ نے علی کو سمجھایا، فرمایا الا ما حرکت الریح منہ، بس انسان کے وجود میں اتنی حرکت نماز کے دوران ہونی چاہیے جتنا درخت ہوا سے ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اس کی ٹہنیاں حرکت کرتی ہیں مگر اس کا اصل حرکت نہیں کرتا، جیسے ہوا ان کے تنوں کو ہلاتی ہے نا ایسے ان کا انسان کے جوارے یہ تو تھوڑے سے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں، ورنہ نماز میں حضرت انسان سر سے لے کر پاؤں تک سکوت میں نظر آئے۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے رسول اللہ نے کیسے سمجھایا، کتابیں بڑی پڑھی ہیں لیکن حضرت انسان کے پاس وقت نہیں ہے، دوسرے علوم تو حاصل کرتا ہے لیکن اپنے آخرت کے درجات کو حضرت انسان بھول گیا۔ اور دعا کرتے ہیں کہ رب کریم بصدقہ سیدہ ہم سب کو آخرت کے بارے میں فکر نصیب فرمائے اور اپنی نمازیں اور دینی احکام کو سیکھنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔